السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال سے کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 41، اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح وار بوٹی ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ بیفور گوئنگ فردر شروع کرتے ہیں دعا سے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ قرآن پڑھنا، اور قرآن پڑھتے ہوئے جو محبت ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت مائٹی ہے، میجسٹک ہے۔ اور ہم سیکھتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں، محمد ابن یحییٰ فرماتے کہ وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو جب ان کو پکارا گیا اور کہا گیا کہ وہ اپنے والد صاحب سے سنے، اور انہوں نے فرمایا کہ زید ابن ثابت نے فرمایا کہ جو کمپینین تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ریسائٹنگ قرآن جو پورا 7 دن میں اچھا ہے کیا؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہ اچھا ہے، لیکن میں پریفر کرتا ہوں کہ 2 ہفتوں میں ریسائٹ کرے یا 10 دن میں۔ تو پھر پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تاکہ اس پہ تم ریفلیکٹ کر سکو، اس پہ تدبر کر سکو، اور قرآن پڑھ کے سمجھو، عمل کرو۔ اور فرمایا جاتا کعب القریظی فرماتے کہ جب وہ رات میں سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا اور سورۃ القاریہ، یہ 2 صورتیں صبح ہونے تک وہ پڑھتے رہے۔ کیوں؟ اس پہ بار بار غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ جیسے ہم کھجور کی گٹلیاں اچھال کے کھیلنے والی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھنے والی چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے۔ اب یہاں پر سورۃ الانفال آیت نمبر 41 سے جو کنٹینیو ہوتا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کس طرح ڈسٹریبیوشن آف وار بوٹی، کہ وار بوٹی کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ وَعْلَمُوا، جو پارے کا نام ہے 10واں پارہ، الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہاں پر فرمایا جاتا ہے وَعْلَمُوا انما غنمتم من شیء، غنیمہ کیا ہے یہاں پر؟ جو وار بوٹی کو بولتے ہیں، اور انفال نفیل کی جمع ہے۔ ابھی تک کیا تھا؟ جس کو جو ملتا تھا وہ لے لیتے تھے، لیکن اب کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن ہوگا مال کا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 41 سے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ڈسٹریبیوشن ہوگا۔ اور جان لو کہ جو چیز تم بطور غنیمت کے حاصل کرو، اس میں 5واں حصہ 1/5 کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور 1 حصہ آپ کے قربت دار اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافرین کا ہے، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کی دی ہے، جس دن 2 جماعتیں باہم مقابلے ہوئے نازل کی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ 2 آرمیز تھے، آپس میں جنگ کیے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے، جو سوال کیا گیا تھا 90 پارے میں کہ وار بوٹی کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، تو 40 آیتوں کے بعد 41 آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے کوئی بات کا اگر جبھی فوراً جواب نہیں دیا گیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو وکٹری ہوئی بدر میں، اور یہاں پر جو ایک اللہ اور رسول کے اس میں کس طرح 1/5 ڈسٹریبیوشن ہوگا۔ اور یہاں پر سیکھنے والی یہ بات ہے کہ جو غنیمت ہے، وار بوٹی ہے، غنیمہ کس کو بولتے؟ اسپوائل آف وار کو بولتے، جو ایک اینیمی کو ڈیفیٹ کر کے آپ کو حاصل ہوتا، وہ ایک نیچرل آؤٹ کم رہتا جو وکٹری ملے بعد سے ملتا۔ اور یہاں پر لوگوں پہ وکٹری کس طرح ملی تھی کہ ان کو شکست ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تھے تو اللہ تعالیٰ ایک معجزہ کر کے جنگ بدر میں ون کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث میں آتا، اگر ایک چھوٹی نیڈل بھی ہے، تھریڈ بھی ہے، سوئی ہے یا دھاگا بھی ہے، تو بھی یہ وار بوٹی کے مال میں آپ خود اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، ورنہ ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا؟ اس وجہ سے آپ کہاں پر جائیں گے؟ ہیل فائر میں جائیں گے۔
تو وار بوٹی ایکولی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آ کے بتانا ہے، اور ایک جگہ جب یہ کلیکٹ کرتے تھے پھر اس کے بعد اس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا، اور اس میں کوتاہی کمی نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا مسلمان بولتے کہ فلاں انسان گزر گیا اور مبارک ہو وہ جنت جائیں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ تم کو پتہ ہے کہ جب وار بوٹی ڈسٹریبیوشن ہونے سے پہلے خیبر کے اس میں وہ ایک شیٹ لے لیا تھا جو کہ اب وہ ہیل فائر میں وہ برن ہو رہا۔ تو یہ کتنا فرائٹننگ ہے، کتنا ڈرنے والی بات ہے کہ کوئی ایک چھوٹی چیز بھی لے لے، اس کے وجہ سے بھی انسان ہیل فائر میں جا سکتا۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وار بوٹی ہے وہ انہوں نے آرڈر کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو کہ پبلک اناؤنسمنٹ کرو اور بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی بیٹل فیلڈ کے بعد کوئی چیز رہ گئی تو وہ لا کے واپس دے دے، چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو۔ 3 بار اناؤنسمنٹ ہوا، اس کے بعد ایک شخص آیا اور بتایا کہ یہ ایک چھوٹی سی رسی ہے اور وہ بھی اینیمل کے ہیئر کی بنی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار میں نے اناؤنسمنٹ کروایا تھا بلال سے، کیا چیز تم کو روک رہی تھی، اور اگر تم ابھی بھی یہ نہیں کرتے تو تمہارا آخرت میں تم ہیل فائر میں برن ہوتے۔ تو یہ جو ملتا ہے مال غنیمت، اب دیکھیے ہم کوئی آفیسز میں کام کر رہے ہیں، کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں، یہ ایک تو ہوتی ہے آپ کی اتھارٹی، ایک لیکن ٹیکر فار گرانٹیڈ ہر چیز خود سے لے لینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، یہ بات کا ہم خیال رکھنا چاہیے۔ جب تم مدینے سے میدان کے قریبی کنارے پر تھے اور کافر میدان کے دور والے کنارے پر تھے، اور کفر قریش کے بچا ہوا قافلہ تم سے نیچے کی طرف سمندر کے کنارے جا رہا تھا، اور اگر تم اور وہ کوئی بات ٹھہرا لیتے تو ضرور طے کرنے میں تم کو اختلاف ہوتا، لیکن جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی وہ اس کو پورا کر دیا۔ جس کو برباد گمراہ ہونا ہے وہ قیامت حجت کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے ہدایت پانے قیامت حجت کے بعد زندہ رہے، بے شک اللہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا۔ آیت نمبر 42 میں بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو بلیورز تھے بیٹل فیلڈ میں، بیٹل آف بدر میں کیا ہوا تھا، ایک سائڈ تھا جو مدینہ کے قریب تھا، تو وہ جو دور کا ایک کیراون تھا، تو اب یہاں پر سین مینشن کیا جا رہا ہے کس طرح، اور ایک لوور پوزیشن میں کیا تھا، ابو سفیان ایک کیراون سیفلی ایک ڈیفرنٹ روٹ سے مکہ کے طرف آ رہے تھے، تو وہاں پر اپوائنٹ کرے تھے ایک بیٹل میٹ آف بیٹل بنائے تھے، اور یہاں پر بتایا جا رہا کہ تم اللہ سے یہ جو سچویشن ہے، یہ جو آرمیز ہے ایک دوسرے کو فیس کر رہی، اور یہ معاملہ تو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کہ ڈس بلیورس کو اللہ تعالیٰ کس طرح تم ایویڈنس کریں گے، کس طرح تباہ تاراج کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو بیٹل آف بدر میں کیا ہوا، ایکچولی کیا پلان تھا کہ 313 ہی تھے مسلمان، اور یہ جو انٹرسیپٹ کرے تھے کیروان ابو سفیان، مین ٹائم کیا ہوا تھا، ایک آرمی مکہ سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے، تو ابو سفیان کیا کرے سیفلی اسکیپ ہو گئے، اور وہ کیا کرے تھے راؤٹ چینج کر لیے تھے۔ اب مسلمز کیا ہے کہ لیفٹ فیل کر رہے تھے، آرمی ان لوگ سمجھے کہ اب یہ سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، تو اب وہ اوائڈ کرنے کے لیے کچھ لوگ کیا کرے ایک ایسے سچویشن میں آ گئے وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر سک رہے تھے، تو اب کیا ٹرننگ بیک بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب یہ جو ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز ہو گئے تمہارے پاس، اب تم کیا کر سکتے، تم اب اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ول ہیلپ یو۔ اور جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں کافروں کو کم کر کے دکھایا، اور اللہ آپ کو وہ لوگ زیادہ دکھاتا تو تمہاری حمایت ہار جاتی، تو ہمت ہار جاتی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو پہلے کے صحابہ کے خواب، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کیا تھے، ٹروتھ تھے، صحیح سچائی دکھاتے تھے، تو کیا ہے لیس دکھائے، تاکہ اگر نہ مور دکھاتے نا کافروں کو تو انسان کی ہمت پست ہو جاتی، تو وہی بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے، اور تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ نے کم ہمتی اختلاف سے بچا لیا۔
بے شک اللہ تمہارے دلوں کی بات خوب جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے؟ تو ریالٹی معلوم ہے. ڈیٹیلز جو تھے بیٹل میں کس طرح ہو رہے تھے، کیا ہونا ہے، کتنا ڈر تھا، ایوری تھنگ اللہ نوز اباؤٹ اٹ. اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھاتا، جب تم ان کا مقابلہ کر رہے تھے اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور تھی وہ پوری ہو جائے اور سارے معاملات رجوع ہوں گے اللہ ہی کے سامنے. تو یہ اللہ کی رحمت اور مرسی تھی. اب یہ لوگ ریلیکٹنٹ تھے کہ ایدر سائڈ سے بھی نا کہ اب کیسا ہونا چاہیے. مشرکین کے پاس آرمی زیادہ تھی، ہیوج آرمی تھی، بہت زیادہ لوگ تھے اور وہ ڈیسپریٹ تھے آنے کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کی ہمت کو بندھا کے رکھے، کس کی؟ مسلمانوں کی. مومنوں جب تم کو کسی جماعت سے مقابلہ پڑ جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہاں پر بتا دیا، لسٹ آف تھنگس بتا دیا اگر تم وار میں ہیں، اور اسپیشلی یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنو، اے مومن جب تم، اذا لقیتم جب انکاؤنٹر ہوتا اور تمہارے سامنے کیا ہے؟ دشمنوں سے انکاؤنٹر ہونا، تو کیا کرنا ہے؟ فثبتو کیا ہے؟ ایک دم فرم رہنا چاہیے، تم جم جانا چاہیے. اور اس کے بعد سیکنڈ چیز کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم سکسیسفل ہو جائے. تو یہاں پر کی آف سکسیس بتا دیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا کرنا چاہیے. تو ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے سکسیسفل ہونے کے لیے فیوچر میں یہ چیزیں ضروری ہے. فرسٹ آف آل فرم ہونا، کنسسٹنٹ ہونا، اور اپنی اسٹرینتھ کو ایکچولی زیادہ نہیں سمجھنا، اللہ پہ توکل کرنا. سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس بولتے نا، ویسی ہی سلولی اسٹڈیلی لیکن کنٹینیوٹی امپورٹنٹ ہے. دین میں بھی کیا ہے، کوئی انسان بہت سارے کام کرتا اور اینڈ اپ ود نتھنگ، مطلب ایک دن آتا کہ وہ تھک ہار کے سب چھوڑ دیتا. جو کنٹینیوٹی رہتی نا، استقامت بہت دور تک جاتی. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران 159 میں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم اگر عزم کر لیتے اور تم ریلائی کرتے اللہ پہ تو اللہ تعالیٰ تم کو مدد کرتے. اور نہ اپنے مائنڈ کو کیپ آن چینجنگ نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، فرسٹریشن نہیں ہونا چاہیے، اور فرم جم جانا چاہیے. فَاثْبُتُوا فرم ہونا چاہیے، کیونکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. حدیث میں آتا، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈسٹریس میں رہتے، پریشانی میں رہتے تو کیا پڑھتے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نام جو اسماء الحسنی ہے، بہترین ناموں سے اللہ کو پکارنا ہے، اس میں اعظم. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم یہ ناموں سے پکارتے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرتے. اور یہاں کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے. اور اللہ تعالیٰ سے بولے استغیث، اللہ تعالیٰ آپ کی مرسی، آپ مدد کرو، اور اللہ مدد کرنے والا ہے. اور یہ ذکر بھی کر سکتے آپ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور پھر آگے کیا کرنا چاہیے؟ اطیع اللہ و رسولہ ولا تنازعوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور آپس میں جھگڑے نہ کیا کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہارا ہوا اکھڑ جائے گی، اور قوت برداشت پیدا کیا کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے آیت نمبر 46 بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپس میں نہ لوز کریج نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. اب یہ صرف جنگ کی نہیں ہے، تنازع، ایک دوسرے میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. جب آپ مل کے دین کا کام کرتے، اگر مل کے دین کا کام کر رہے ہیں، ایک دوسری کی کمزوری، کوتاہی، کمی کو اگنور کر کے ساتھ لے کے چلنا. اور یہ ایک جو لیڈر کی کوالٹی رہتی، سب میں اگر 3 لوگ رہیں گے اس میں سے کوئی ایک لیڈر رہیں گا تو اس کا کام ہے کہ سب کو لے کے چلنا. اگر دین کے کام میں تفرقے ہوں گے تو دین مونڈا جاتا، اس میں کوئی بھی رحمت برکت نہ رہتی. ویسی ہی ساتھ کام کرنے میں بہت ہے ڈسپیوٹس نے ڈالنا ہے. اور
آپ بعض وقت کیا ہوتا ایک بات صحیح بات پہ بھی رہتی، لیکن آپ حق پہ رہ کے صحیح بات پہ بھی رہ کے آرگیومنٹ کو آپ چھوڑ دے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا زعیم بی بیت فی ربد الجنہ، میں جنت میں گارنٹی دیتا ہوں ان کا گھر جو اپنی بات سچ رہتے ہوئے بھی آرگیومنٹ کو چھوڑ دے۔ تو ایسی بات سے ہم ہٹ جانا چاہیے اور ہمیشہ کوآپریٹ کر کے مل کے کام کرنا، اور کی تھنگ کیا ہے، صبر کرنا ہے، اور کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے اعمال کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ تو جو آیت نمبر 47 میں بتایا جا رہا کہ کس طرح بطر کر رہے تھے، ریا کر رہے تھے، شو آف کرتے ہوئے اتراتے ہوئے نکل رہے، یہ ایروگنس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک صحابہ آ کے بولتے کہ نہیں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، مطلب وہ کچھ بہانہ بنا دیتے کہ وہاں پر بیوٹیفل وومن رہتے یہ وہ، تو یہاں پر اچھے کام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی اگر سمجھیے کہ اچھی اپنے گڈ ڈیڈز کی باتیں کر رہے ہیں انٹینشنلی، لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے کر رہے ہیں، تو ڈے آف ججمنٹ میں اللہ تعالیٰ پبلکلی اس کو کیا کریں گے، ہیوملیٹ کریں گے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، نہ کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے بننا ہے۔ پھر آگے فرمایا جاتا آیت نمبر 48 میں، اور جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھایا اور کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے شیطان ایک طرف تو ان کو بھڑکاتے جا رہا اور یہ بھی بول رہا، اب ان کی ہمت بھی پست کر رہا، بول رہا کہ نہیں اب کوئی بھی غالب نہیں آ سکتے، اور میں تمہارا حامی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلے ہوئے تو وہ شیطان الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب شیطان نا ایکچولی یہاں پر لٹرلی ہیومن فارم میں آیا تھا شیطان بیٹل آف بدر میں، اور مشرکین کے فیور میں تھا انہیں، اور مسلمانوں کو بھڑکا رہا تھا، اور وہ اینجلز کو دیکھ لیا، اور اینجلز اس کو ہلاک کر سکتے تھے کیونکہ واللہ شدید العقاب، عقاب کیا ہے، پینلٹی ہے، پنشمنٹ ہے، کانسیکوینس ہے۔ اگر کوئی چیز آبلیگیشن ہے، فرض کر دیا گیا اور اس کو فاربیڈن کرے، وہ چیزوں کو اگر منع کر دیے تو اس سے رک جانا چاہیے، لیکن شیطان کیا ہے، وہ چیز کے لیے بھڑکا رہا تھا، انسائٹ کرتے جا رہا تھا۔ اور یہاں جو شیطان بول رہا، جب وہ دیکھ لیا تھا اینجل کو اور بیوٹیفائی کر رہا تھا، لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ کرو، پست ہمت کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اینجلز کو دیکھ لیا تو کیا بولا، انی اخاف اللہ۔ تو کیا ایکچولی شیطان ڈر رہا تھا اینجل سے؟ نہیں، یہ جھوٹے باتیں کر رہا۔ اگر وہ ڈرتا تو آج تک بھی انہیں ایسا گمراہ نہیں رہتا تھا، توبہ کر لیتا تھا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا تھا۔ صرف ڈرنا، میں ڈر رہا ہوں، توبہ اپنے فیس پہ مار لینا، یہ انف نہیں ہے۔ ایکچولی ریمورس، ریگریٹ رہنا، اور آپ کے اندر چینج آنا چاہیے، جو کہ شیطان کے اندر آج تک بھی چینج نہیں آیا۔ جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں تو بلا شبہ اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے اور ان کے منہ پر اور ان کے پشتوں پر مارتے جاتے اور کہتے ہیں آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، تو لٹرلی یہاں پر فرشتے ان کو مار رہے تھے اور بول رہے ہیں کہ بلیزنگ فائر، عذاب الحریق ہے۔ یہ عذاب ان اعمال کفریہ کے سبب سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب سمجھ رہے ہوں گے کہ کیوں ان کو برن کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگ انکار کرے اس کفر کے وجہ سے۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے آل فرعون کی اور ان سے پہلے کافروں کی تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا۔ تو بتا رہے ہیں جیسا پریویس نیشنز میں بھی کیسا انکار کیے تھے، ویسے ہی ان لوگ بھی انکار کیے۔ سو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، بے شک اللہ ہی بڑی قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اگین یہاں پر شدید العقاب کی بات آئی۔
یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو جو کسی قوم کو دی گئی ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود ہی اپنی ذات اعمال کو نہیں بدلتے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کوئی بھی نعمت کو نہیں بدلتا جب کہ خود ہی وہ نہیں بدل لیتے۔ تو ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں پہ قرب نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے مکہ میں ڈیفرنٹ سچویشن تھا، پھر کس طرح مکہ سے مدینہ آئے، سچویشن چینج ہو گیا، ہر چیز چینج ہو گئی، اور پھر بھی کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمتیں دیے، بلیسنگز دیے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو مدد ہی کرتے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیمار ہو گئے تھے، بہت بیمار ہوئے، تو ان کے کمپینینز ڈسکرائب کرتے کہ ایک ایسا تھا کہ جو بہت زیادہ جو النس ہوتی، ویک ہو گئے، فریل ہو گئے، اور ایسا لگتا تھا کہ بالکل شرنک ہو گئے۔ تو ایک مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو دیکھے اور اس کو وزٹ کرنے گئے تھے، تو دیکھے تو بہت زیادہ ویک ہو گیا، بہت ہی فریل اینڈ ویک تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ کیا تم اتنے ویک ہو گئے، اتنے فریل ہو گئے، تو تم کوئی دعا کرے تھے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے؟ تو وہ بولتا کہ ہاں میں دعا کرا تھا جو بھی پنشمنٹ مجھے آخرت میں ملنے والی ہے وہ پنشمنٹ مجھے اس دنیا میں دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم ایسے نہیں کرنا چاہیے تھے، کیونکہ اس وجہ سے تم اتنا زیادہ بیمار ہو جائے، اور تم یہ کیوں نہیں کہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ تو ہمیشہ اچھی دعا کرنا چاہیے۔ اور علی رضی اللہ عنہ ایک بار بیمار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اور ان کے پاس جا کے ان کے ہیلنگ کے لیے، ان کا جو بھی تکلیف تھی اس کے لیے دعا کر، اللہم اشفی عافیہ، شفا ہو، عافیت ہو۔ تو ہم بھی اپنے لیے عافیت کی، شفا کی دعا کرنا چاہیے، کبھی بھی ہم ایسے چیزیں نہیں مانگنا چاہیے۔ ان کی حالتیں آل فرعون اور ان سے پہلے والوں کی کسی ہے، اور انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور آل فرعون کو بھی ڈبا دیا، وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ تو کیوں یہ سارے لوگوں کو کیوں ڈبایا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیونکہ ان لوگ ہے ہی ظلم کرنے والے۔ جانداروں میں سب سے بدترین وہ ہے جو کفر کرتا ہے، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن سے تم نے عہد کیا پھر وہ اپنے عہد کو ہر دفعہ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں، تو اگر لڑائی میں تم ان پر قابو پاؤ تو ان کے ذریعے سے جو ان کے علاوہ ہے منتشر کر دو تاکہ ان کو عبرت ہو۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو واپس کر دیجئے، آپ اور وہ دونوں برابر ہو جائے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں 58 میں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹریٹی ہوئی، اگر ان لوگ ٹریٹرز ہے، بریک کر رہے ٹریٹی، تو پھر کیا ہوا؟ کانٹریکٹ فلفل نہیں ہوگا، کانٹریکٹ بریک ہو جائے گا۔ اور کافروں سے لڑنے کے لیے جہاں تک تم کر سکتے ہو فوجی قوت، گھوڑوں کی تیاری وغیرہ سے سامان درست کرو، کہ اس سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، ان سب پر رعب جمایا رکھو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا صلہ تم کو ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم جو اللہ کے راہ میں سپینڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو وہ پورا دینے والا ہے۔ دیکھیے ہم جو بھی سپینڈ کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، چاہے رشتہ دار پہ ہو، مسجدوں میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہم کو پورا واپس کرنے والا ہے اور ذرا بھی ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ اور آگے فرمایا جاتا ہے اور اگر کافروں صلح کی طرف راغب ہو تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا۔ مطلب اگر سمجھو ان لوگ ریکنسائل کر لے رہے ہیں، ٹریٹی کو وہ کر دے رہے ہیں، تو دیٹس اوکے، تم بھی کر لو۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو بول رہے کہ نہیں، ان لوگ اگر تمہارے ساتھ دھوکہ دیے
تو کیا ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ان کے لیے کافی ہوں. وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی امداد سے اور مومنوں سے قوت بخشی. تو اللہ تعالیٰ پھر سے یاد دلا رہے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں جو تمہارے کو ہیلپ کیا تھا. اب کیسا مومنوں کے دلوں میں محبت ڈالے، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 63. اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کی اور اس طرح ان کو متفق اور متحد کر دیا. اگر تم دنیا بھر کی تمام دولت خرچ کر دیتے تو بھی تم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان سب میں محبت ڈالی، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. تو آیت نمبر 63 میں بتا رہے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کیسا ان کے دلوں کو جوڑے، کیسا ان کو اچھا دل وہ کر دیے. تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ ان کے ہارٹس کیسا ٹوگیدر ہوا، ان کے اندر محبت کیسا آئی، ان کے اندر یہ جو بھی تفرقے تھے، جو بھی تھے مسلمانوں کے اندر اچھے. تو کیا ہے ایک ون آف دا ریزن کیا ہے، ایک دوسرے پہ محبت کرنا، ایک دوسرے کو گفٹس دینا، ایک دوسرے کا خیال کرنا. تو مکہ سے جو مدینہ آ گئے تھے، پیپل آف مدینہ میں کیا تھا، انصار تھے. انصار کیا کہ اتنے مطلب ڈفرینٹ پیپل تھے، اور یہاں پر ایک ہیوج ڈفرینٹ لائف سٹائل تھا مکہ سے مدینہ میں. اور یہاں پر انصار اتنا زیادہ کلائمیٹ اور مکہ اور مدینہ میں کلائمیٹ کا بھی ڈفرینس ہے، چیزوں کا بھی ہر چیز ہے، لینیج ڈفرینٹ ہے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے انصار کو. تو ان لوگ مہاجرین کو کس طرح ہیلپ کرے جو ان لوگ مائگریٹ ہو کے آئے تھے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کیا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیے. اللہ سے ہم جب ہم مانگتے دعا تو کیا بولنا، یا ودود. الودود سے ہم جب دعا کرتے، الودود کیا ہے، ود سے ہے، محبت ہے اس کے اندر. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جو اللہ جو دلوں کو جوڑ دیتا وہ سپریٹ نہیں کرتا، کوئی چیز بھی نہیں توڑ سکتی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور ہم یہ دعا بھی کر سکتے اللہم الف بین قلوبنا وَأَصْلِ ذَاتِ بیننا وَاہْدِنَا سُبُلَ السلام وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ بھی دعا آپ میک کر سکتے، کیونکہ ہم جب دعا کے ساتھ کوششیں کرنا، تحفے دینا، ان سے بھی اتنی محبت رکھنا جتنا ہم اپنے سے رکھتے. اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے کہ کس طرح انصار ہمیشہ مہاجرین کا خیال رکھے اور کیسا محبت کرے. اور جب آپ محبت کرتے کسی سے تو یہ محبت بھی کیا ہے، ایک آپ کے لیے رزق پیدا کرتی. رزق مطلب سسٹیننس کی بات کر رہی ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں میں جو محبت کرتا ہوں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کیا ہے، ایک میرا لو کیا ہے، پروویژن ہے. انی رزقت حبہا، تو میرے لیے کیا ہے، بے شک قد رزقت حبہا، میں جو محبت کرتا ہوں یہ ایک میرے لیے سسٹیننس ہے. ضروری نہیں ہے کھانے کی چیز سے ہی آپ کو ایک سسٹیننس پروویژن ملے. ہمارے دل میں بہت مرتبہ ہم بغیر کھائے بھی جب ہم قرآن کی تعلیمات کے لیے بیٹھتے تو کیوں ہمارا دل یا ہمارے ایسا فیل ہوتا کہ فل ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک غذا ہے، یہ ہمارے روح کی غذا ہے. تو محبت بھی کیا ہے، ہماری روح کی غذا ہے. جب ہم محبت کرتے فار دا سیک آف اللہ، یہ روح کی غذا ہے. اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سفیشینٹ ہے، کافی ہے جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے. اے نبی آپ مومنوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دینا. اگر آپ میں 20 ثابت قدم ہونے تو وہ 200 آدمیوں پر غالب آ جائیں گے. بول رہے ہیں کہ اگر 20 بھی ہے تو 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ہو گئے تو 1000 پہ غالب آ جائیں گے. یہ اس لیے ہے کہ کافر کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو دیکھیے کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا ہے. سم ٹائمز کیا ہوتا، ایک انسان بھی ایک آرمی فارم کر لیتا اور وہ کافی ہے، کیونکہ ایک مسلمان اور کافر میں ہیوج ڈفرینس ہے. اور دیکھیے حدیث میں آتا ڈونٹ لیو صلاح ڈیلیبریٹلی، نماز کو ڈیلیبریٹلی مت چھوڑو. اگر جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑیں گے اور اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، اس کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. تو پروٹیکشن چاہیے تو کیا کرنا چاہیے، اللہ سے مدد، نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا. ایون ڈیورنگ دا وار بھی ہمارے لیے نماز سے ایگزمپٹ ہونے کا نہیں ہے. یہ نبی کے شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہے جب تک کہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کرے. تم تو دنیا کے مال کی طلب ہو،
اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بدلے بڑا عذاب ہوتا۔ تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے تم اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے، اگر اللہ کوئی بھلائی تمہارے دلوں میں دیکھے گا تو جو مال تم سے چھن چکے ہیں اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ تو اب یہاں پر فالوئنگ آیاز میں بتایا جا رہا ہے کہ ایون قیدیوں کے ساتھ کیا ہے، مال جو ایون جو لوز کر دیے کوئی بات نہیں ہے، اس سے بہتر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فورگیو کرنے والے ہیں اگر تم سے غلطی بھی ہو، اور اگر یہ آپ سے خیانت کرے تو اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے ان کو تمہارے کیا ہے قبضے میں کر دیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس سے پہلے بھی ان لوگ بٹرے کرے تھے، ان لوگ جو بات وعدہ کرتے توڑ دیتے، خیانت کرتے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھروں کو چھوڑے اور اللہ کی راہ میں مال و جان سے لڑے، اور جن لوگوں نے راہ رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کرے تو تمہارے ان سے وراثت کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے آ گئے، کچھ لوگ نہیں کر کے آئے، تو بول رہے ہیں کہ جب تک ان لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے، چاہے تمہارا کتنا بھی کلوز ریلیشن ہے وہ نہیں رہیں گا، لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کرے تو تمہارے ان سے وراثت کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب بول رہے ہیں کہ کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہے تو ضرور مدد کرو، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم میں اور ان کے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو چکا، اور اللہ تمہارا سب کاموں کو دیکھتا ہے۔ بول رہے ہیں آلریڈی اگر کسی اور سے پیس ٹریٹی سائن کر لیا یا کچھ اور معاہدہ کوئی اور کووننٹ ہے اس کو بریک کر کے پھر یہ چیز نبھا رہے ہیں، ویسا نہیں، لیکن اگر ان لوگ مائگریٹ ہونا چاہ رہے ہیں اس میں ہیلپ کرو، اگر دین و ایمان لانا چاہ رہے ہیں اس میں ہیلپ کرو۔ کافرین باہم ایک دوسرے کے وارث ہے، اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں نکلے، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد بھی کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑی عزت والا روزی ہے۔ اب دیکھیں 74 میں کتنا انصار کے بارے میں اپریشیٹ کرے جا رہے ہیں، مہاجرین کے بارے میں کہ کس طرح ان کی اپریسیشن ہو رہی، اور جو لوگ بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ نکلے اللہ کی راہ میں، پھر وہ تم میں سے ہی شمار ہوں گے جو آپس میں رشتہ دار ہے، کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے میراث میں زیادہ حقدار ہے، بلا شبہ اللہ ہر شے کا پورا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اور ایک چیز یہاں پر کیا بتایا جا رہا، اچھا کچھ لوگ جب ہی ہجرت کر لیے لیکن کچھ لیٹر آن کرے، بلڈ ریلیشن ہے وہ دوسرے نہیں بھی ہے، تو بول رہے ہیں کہ نہیں ان لوگ لائل ہے، پھر بعد میں ان لوگ مائگریٹ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نصرت دیں گے، ان کو جو انہوں سیکریفائس کرے، ہارڈشپ کرے اور انہوں صبر کرے، اللہ ان کو بہترین اس کو اجر دینے والا ہے۔ ایک حدیث آتی جس میں بتاتے انس رضی اللہ عنہ فرماتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارائیو ہوئے تھے مدینہ میں تو مہاجرین ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سے کچھ چیزیں سیکریفائس کرنا چاہ رہے ہیں، صبر کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو لوگ مطلب انصار ہے اور ان کے پاس سفیشینٹ ہیلپ نہیں ہے، اور وہ جو بھی پروڈیوس ہے جو بھی ہمارا ہے وہ ہم چاہتے کہ کانسٹنٹلی ان کو مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ یہ جو لوگ مدد کر رہے ہیں نا یہ اللہ بھی ان کو مدد کریں گا، اور انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ڈیٹس ہے، جو ٹریز ہے، جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے ہمارے جو مہاجرین بردرز ہے، ہم ان کو
اس کا جو بھی نکلیں گا وہ دیں گے. اور پھر ان لوگ کیا کرے تھے، اس میں شامل بھی کر لیے تھے، وہ کام بھی کرتے تھے اور ان کو معاوضہ بھی ملتا تھا. تو یہ جو انصار اور مہاجرین کی محبت تھی ایک دوسرے کے، مطلب انہوں کیا کرے تھے، زمین پہ جو بھی ٹریز تھے اس کو کیئر ٹیک کر رہے تھے، اور ان کو جو پروڈیوس تھا اس میں بھی شیئر مل رہا تھا. مطلب جب انسان دوسرے کا خیال رکھتا نا تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے دروازے اور زیادہ کھول دیتا. تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوکیزن پہ ایسا ہوتا، ایک پورشن آف لینڈ رہتا بحرین میں، تو انصار بولتے کہ یہ ایکسیپٹ کر لو، یہ سملر پورشن ہم کیا کرتے مہاجرین کو دے دیتے. یہ تو اس طرح سے ان کی محبت تھی، ان کے لیے کوئی چیز بھی ملتی وہ چیز انہوں اپنے سے مہاجرین کو بھی دیتے. اب سورہ توبہ یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس میں بغیر بسم اللہ کے شروع ہوا. کیوں؟ سورہ توبہ سورہ برا کے نام سے بھی ہے. برا مطلب کیا ہے، کوئی چیز سے ڈسوسیشن کرنا، ڈکلیریشن کرنا. اور یہ سورہ کیسا بگن ہوتا، اور اس میں توبہ کی بات بار بار آئیں گی. اور اس میں بتایا گیا کہ یہ مشرکین کا وقت پورا ہو گیا، ان کو 4 مہینے کا مدت دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو پھر چھوڑ دینا، اگر مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے. اب یہ سورۃ التوبہ کیا ہے، کانکویسٹ آف مکہ کے بعد یہ نازل ہوئی تھی. اور اس میں کیا ہوا تھا، مشرکین کو اب فائنل ان کو بول دیے ادھر مسلمان ہو جاؤ یا نہیں تو لیو، چلے جاؤ یہاں سے. اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بسم اللہ کیا کہ سیفٹی کے لیے پڑھتے، لیکن جب کانٹریکٹ ہو رہا تھا بسم اللہ، کانٹریکٹ کو اینل کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا. تو اینیمیز جو ہے نا ان کے طرف سے کوئی بسم اللہ کی اس میں لکھے ہی نہیں. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ نہیں کیے اس میں، تو اسی لیے سورۃ التوبہ میں 113 میں بسم اللہ پڑھی جاتی، لیکن ایک صورت میں نہیں پڑھی جاتی، وہ ہے سورۃ التوبہ، کیونکہ برات مطلب یہاں پر اوپن ڈکلریشن ہو گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان مشرکین سے دستبرداری ہے جن سے تم نے بلا تعین مدت عہد کر رکھا ہے. سو تم 4 مہینے اس سرزمین پر چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ بلا شبہ اللہ کافروں کو رسوا کرے گا. اور اللہ اور رسول کی طرف سے بڑا حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے دستبردار ہے. پس اگر تم کفر سے توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم نے اسلام سے اعراض کیا، مطلب سٹل بول رہے ہیں توبہ کر لو اسلام سے، اگر پھر بھی تم اسلام کو نہیں لا رہے تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خبر دے دو. ہاں مگر وہ مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، پھر انہوں نے تمہارا ساتھ ذرا بھی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی. سو ان کو معاہدے کو ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ بدحیتی سے پرہیز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب کوئی ٹریٹی ہے بٹرے کر رہے ہیں تو اس کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے. پس جب اشہر حرام گزر جائے 4 months جو ہے، اس وقت ان مشرکین کو جہاں پاؤ مارو. اب یہاں پر نا ٹائم دیے، اس کے بعد یہ حکم آیا. اب یہ ایسا حکم نہیں آیا کیونکہ بار بار لوگ اس کو غلط اس میں کوٹ کرتے، اور بتایا گیا ہے پکڑو باندھو اور داؤ گھات کے ہر موقع پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو. پھر اگر وہ کفر سے توبہ کر لے، دیکھیے یہاں پر کلیئرلی لکھے ہوا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا. دیکھیے آدھی آیت کوٹ کرتے لوگ لیکن آدھی نہیں بتاتے. اگر انہوں توبہ کر لے، اصلاح کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، پہلے تو راستہ نکالنے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ چاہے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دیجئے. یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کا عہد کیسا قائم رہ سکتا ہے مگر جن لوگوں سے تم نے عہد لیا ہے.
مسجد حرام کے نزدیک تو جب تک وہ تم سے سیدھی راہ ہو، بے شک اللہ ڈرنے والوں کو عاجز رکھتا ہے۔ کیوں کر عہد کیا جائے ان سے جو اگر تم پر غلبہ پائے لے تو نہ وہ قرابت کا لحاظ کرتے، مطلب بلڈ ٹائز کا، اور نہ کسی عہد کا، مطلب کوئی کووننٹ تھا، ٹریٹی تھی، منہ سے تم کو خوش کرتے، مطلب صرف خالی نہ اچھے خوبصورت باتیں، میٹھے میٹھے بات کرنا، لیکن دل سے ان باتوں کو قبول نہیں کرتے، اصل دل سے کچھ بھی نہیں رہتا، اور اکثر ان میں نافرمان ہے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، اکثر کیا ہے، ڈیفائنڈلی ڈس اوبیڈینٹ ہیں لوگ، یہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہی جو برا کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے راستے سے روکنا یہ بہت برا کام ہے۔ مومن کے بارے میں تو نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد ہی کا، اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے، اور سمجھداروں کے لیے ہم اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہے ہیں، 11 آیت میں بھی یہی بول رہے ہیں، اگر دیکھو پھر سے تم اگر سمجھداری کا کام لو۔ یہاں دیکھیے جیسا کہ آپ دیکھتے ابو سفیان ہے، ایک ٹائم تھا وہ اینیمی تھے، جیسے ہی اسلام قبول کر لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ بولتے ہم میں اللہ گیٹ پلیز ود دیم، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور خالد بن ولید بھی کیا تھے، بیٹل آف احد، پھر اس کے بعد دیکھتے ہم کس طرح وہ ایک اینیمی سے ایک مسلمان بن گئے، ان کو بھی خالد بن رضی اللہ عنہ، تو اللہ ان سے راضی اور خوش ہے۔ تو انسان چینج ہو جاتا اور اسلام لا لیتا، اس کے اندر تبدیلیاں آتے۔ اور اگر یہ کافر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالے، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کرے، اگر ایمان لا لیے اور زکوٰۃ دے دیے تو دیٹس اٹ، پھر ان کو فرگیو کر دو، لیکن کافر عہد کرے اس کے بعد کیا کرے، قسم کو توڑ دیے اور تمہارے دین پر تان کرے، تو تم ان پیشوایوں کے کفر سے ارادے سے لڑو کہ یہ باز آ جائے، کیوں کہ اس صورت میں ان کی قسمیں نہیں رہیں، کیونکہ اب ان لوگ جو قسم کھائے جو بھی بات کرے تھے وہ تو بریک کر دیے، اب اس کے بعد تو فائٹنگ کرنا ہی ہے۔ اچھا، تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، رسول کو جلا وطن کر دیا، مطلب یہاں سے نکال دیے، تجویز کی، اور انہوں نے تم کو پہلے خود چھیڑا، مطلب وہ لوگ وار سٹارٹ کرے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ تو زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو بول رہے ہیں تم ان سے کیوں ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ایسی بات اور بھی صورتوں میں بتائے، فلا تخافوہم وخافونی، تم مجھ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو، دوسرے لوگوں سے نہیں، فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھ سے ڈرو۔ تو یہاں پر ہم دیکھ کے اَنَّا تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، حدیث میں آتا کہ تم ایسا ڈرو جیسے کہ مانند تم مجھے دیکھتے ہو، تو اللہ سے ہم ایسا ڈرنا چاہیے اور اللہ اور رسول سے ہم ڈرنا چاہیے۔ سورہ نور میں آتا وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقَى، بول رہے ہیں جو اللہ اور رسول کو اوبے کرتا اور اس کے اندر تقویٰ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی جس کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہی فائزون ہے، وہی ہے سکسیسفل۔ اور ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اللہ سے ڈرتا ہے غیب سے، غیب میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرگیونیس ہے اور بڑا اجر ہے۔ اب ان سے پھر لڑو، بول رہے ہیں ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں کو ان کو سزا دے گا، ان کو رسوا کرے گا اور تم ان پر غالب کرے گا، اور بہت سے مسلمان کے دلوں کو شفا دے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، گو فائٹ ان دا وے آف اللہ، میں ہیلپ کرنے والا ہوں، اور ان کے دلوں کے غیظ و غضب دور کر دے گا، اور اللہ توجہ فرمائے گا جس پر چاہے گا، اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔
کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک تو معلوم نہیں کیا جنہوں نے تم سے اللہ کے راستے میں نکلے اور رسول اور مومنوں کے سوائے کس کو دوست نہ بنائے، اور اللہ تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ابھی تو ٹیسٹ نہیں کرا کہ کون کیا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو نکلتے میں تو ان کو برابر ان کو ہیلپ کرنے والا ہوں۔ مشرکین کی یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کرے، جبکہ وہ خود ہی گواہ ہے کہ اپنے کفر پر ان لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کے سوائے کسی سے نہ ڈرے، یہی لوگ توقع ہے اپنی منزل پر پہنچنے والے۔ کیا تم حجاج کو پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دیتے ہو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے؟ اب یہ جو مشرکین تھے نا، یہ لوگ کیئر ٹیکرز تھے مکہ میں، لوگوں کی ہاسپٹیلٹی کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ قریش کی بات ہو رہی، اور یہ ایک سمجھتے تھے ان لوگ ایک ڈگنیٹی آنر کا کام ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے، مسجد الحرام میں آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو ایمان لائے جو ایمان نہیں لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تم کیئر ٹیکرز بھی ہے تو تمہارے کو وہ ریوارڈ نہیں ملے گا جو لوگ ایمان لا کے اچھے عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، جیسا یہاں پر کلیئر کی جا رہی بات، ایمان کے ساتھ اچھے عمل ہے۔ کوئی بھی سوشل سروس کر رہے ہوں گے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے جو پیسہ یوز کر رہے ہیں کیا وہ حلال کا پیسہ ہے، وہ بھی معنی رکھتا۔ تو یہاں پر کلیئر بتایا جائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہو، وہ لوگ تو نہیں لائے، اور اللہ کی راہ میں نکلتے ہو، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں دیتا جو بے انصاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو بے انصاف لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب جو لوگ گمراہ ہونا چاہ رہے ہیں تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے؟ نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے تارک وطن کرے، مطلب اللہ کے لیے آپ ترک وطن کرتے، مائگریٹ ہوتے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کو خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، وہ درجے میں اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں، اور یہی لوگ پوری کامیاب ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ کے لیے وطن بھی چھوڑے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، اللہ کی راہ میں نکل کے جنگ بھی کرے، تو ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے اور ان کے لیے کامیابی ہے۔ اب فار ایگزامپل کوئی انسان اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن چلے گیا، مائگریٹ ہو گیا، لیکن رینیو یور انٹینشن، ڈو اٹ فار دا سیک آف اللہ۔ اللہ میں جہاں پر بھی ہوں اللہ تعالیٰ میں وہاں پر آپ کے دین کو پھیلانا چاہتا ہوں یا پھیلانا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں اس پہ ہی جم جانا چاہتی ہوں۔ ساری کائنات اللہ کی ہے، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنے طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور ایسے باغات کی جہاں ان کے لیے ہمیشہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ کے پاس بڑا صلہ ہے۔ تو اب یہ سارے لسٹ آف تھنگس کریں گے تو ہی ان کو یہ جنت ملیں گی، ایسے ہی جنت نہیں ملیں، یہاں پر کام کرنا ہے، جنت آخرت میں ملیں گی۔ اب پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو رفیق نہ بنانا اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں عزیز رکھے، اور جو تم سے ان کے ساتھ رفاقت رکھیں گے تو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ اب بتا رہے ہیں اب کچھ کیا ہوا تھا، کچھ لوگ مدینہ آ گئے تھے مکہ سے مائگریٹ ہو کے، کچھ لوگ وہیں پر رہ گئے، اون رشتہ دار جیسا باپ بیٹے ہے، ایون ہسبینڈ وائف، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب جو بلڈ ٹائز ہے وہ نہیں رہیں گے، اصل اخوہ کیا رہیں گی، اسلام پہ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت جس کی مانند پر جانے کا تم کو اندیشہ ہو، وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں نکلو سے زیادہ پیارے ہے، تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم سزائے تاریخ کے ہجرت کا بھیج دے، اور حکم نہ ماننے والوں کو اللہ ان کے مقصد تک نہیں پہنچاتا۔ اب یہاں پر پھر آگے بتایا جا رہا اللہ نے تم کو اکثر
موقعوں پر کفر کے مقابلے میں غلبہ عطا کیا، اور ہمیں حنین کے روز بھی، جبکہ تم کو اپنی کثرت کا بھرم تھا، مطلب یہاں پر موڑ تھے لوگ حنین میں، پھر وہ کثرت تمہارے لیے کوئی مفید نہ رہی۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس پورے مینس رہتے آپ ون کرنے کے لیے، آپ کے پاس پیپل بھی مور تھے، لیکن وہ تمہارے لیے مفید نہیں ہوا، بینیفیشل نہیں ہوا تمہارے لیے۔ کیوں مفید نہ ہوا؟ اور تم پر زمین باوجود اپنے وسعت کے تنگ ہونے لگی، پھر آخر کار تم پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے۔ تو بول رہے کہ ایون دو 25ویں آیت میں بتایا جا رہا کہ تمہارے پیپل بھی مور تھے، سب کچھ تھے، مینس تھا، ایوری تھنگ تھے، پھر بھی کیا ہے، کانکویسٹ آف مکہ میں دا ٹرائبس آف حوازین اور ثقیف کی بات ہو رہی، طائف کی بات ہو رہی کہ طائف میں کیسا ڈیفیٹ ہوئی، پھر کئی ٹائم کے بعد پھر اور ایک بیٹل ہوئی، اور پھر وہ کیا ہے، بیٹل آف حنین بول کے تھی، بیٹل آف طائف تھی، آرچرز تھے، مسلمان تھے، پھر بھی بھاگ گئے، کوئی تمہارے کو کامیابی نہیں ملی۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مومنین پر اپنے تسلی نازل کی، اور ایسا لشکر نازل کیا جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دیر اینڈ دین سزا دیتے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی پریویس آیتوں میں۔ پھر اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، جیسا کہ نام ہی ہے سورۃ التوبہ، تو توبہ کی بار بار بات اس میں مینشن کی جا رہی، اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے اے ایمان والو، مشرکین کو تو نرے ناپاک ہے، بس یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آنا پائے، مطلب ایک وارننگ ہے یہاں پر، دس از اٹ، بس اب اس کے بعد ان لوگ یہاں پر مسجد حرام کے پاس آ ہی نہیں سکتے، اور اگر تم کو افلاس کا خوف ہو تو اللہ بہت جلد تم کو اپنے فضل سے دے گا۔ تو اب بول رہے ہیں کہ ڈونٹ وری، کوئی بھی سمجھتے نا کہ پروویژن کم ہو جائیں گا، رزق، ویسا کچھ بھی نہیں، اللہ دینے والا ہے، اللہ اپنے فضل سے دینے والا ہے، محتاج نہ کرے گا، یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا نا، کوئی انسان ہے جو کافر تھا اور ایک فیملی ممبر تھا، وہ کافر مشرک ہے، تو پالنے والا وہ نہیں رہتا، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے رزاق۔ اہل کتاب سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ نے اس کے رسول نے حرام کی ہے، اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک لڑو کہ وہ متحد ہو کر اور رعایا بن کر جزیہ دینا منظور کرے، مطلب یہ جو ٹیکسز ہے، مسلمان ہے تو یو ہیو ٹو گیو دا ٹیکس آلسو۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیحا اللہ کا بیٹا، یہ ان کا قول ہے، ان کے منہ سے کہنے کا، یہ بھی ان کے لوگوں کی باتیں کرنے لگے، ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں، اللہ ان کو غارت کر دے گا، اور یہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ دونوں بھی کیا ہے، شرک کر رہے ہیں، تو یہ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کو غارت اور برباد کر دیں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی علماء اور مسائق کو رب بنا رکھا ہے، اور مسیحا ابن مریم کو بھی، جبکہ ان کو یہ حکم ہے کہ بس ایک معبود کی عبادت کرو جس کے سوائے کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں، وہ پاک ہے ان شرک سے۔ اب یہ لوگ کیا ہے، نور کو اپنی منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیا بغیر نہیں مانے گا، اگر سے کفر ناخوش ہو۔ تو بول رہے کہ اگر کافر ناخوش بھی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو اپنا نور ہے وہ مکمل کرنے والا ہے، اللہ کا نور مٹنے والا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، اسلام جو غالب آنے والا ہے وہ آ کے رہیں گا۔ وہ اللہ ایسا ہے، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین عنایت فرمایا کر بھیجا، اور تاکہ اس کو کل دینوں پر غالب کر دے جو مشرک ناپسند کرتے۔ مشرک کیا ہے، لوگ ہیٹ کر رہے تھے، مومنوں سے مخاطب ہے، اے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، یہود کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے، جو یہود لوگ تھے نا، جوئش پیپل، ان کے جو مین جو علماء ہیں، ان لوگ کیا ہے، پیسہ کھا رہے ہیں دین کے نام پہ،
اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک بڑا دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 34 میں بتایا جا رہا جو ان کے مونگس تھے نا، اور جو جوئش مونگس، کس طرح اسکالرس کیا کر رہے ہیں، کس طرح پیسہ کھا لے رہے ہیں۔ سلمان الفارسی جو ہے نا، وہ بھی ایک مونگ کے پاس جاتے تھے، اور اپیرنٹلی وہ بہت پائیس بہت رہتا، لیکن اس کے پاس اتنا زیادہ گولڈ سلور جمع کر کے رکھا تھا، اور کوئی چیریٹی میں نہیں دیتا تھا۔ تب ان کو ریئلائز ہوا، اور یہاں پر وہی بتایا جا رہا کنز کیا ہے جس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اور یہ سارا مال ان لوگ ہولڈ کر کے رکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے جس چیز پہ آپ ہولڈ کر کے رکھتے، اور یہ مال تو لوگوں کا تھا، یہ مال خود رکھ لے رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، اور جس پہ زکوٰۃ نہیں جاتی، ایک سانپ، گنجا سانپ تمہارے کو پکڑ لیں گا۔ آگے آیت نمبر 35 میں بتایا جاتا جو اس روز واقع ہوگا کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، ان کی پیشانیاں، ان کے کروٹوں کو اور ان کے پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا ہے، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو تم نہیں دے رہے نا، یہ تمہارے اوپر ایک داغ کی طرح بنا دیں گے، جیسا ٹاٹوز بناتے نا، ویسے ہی سمجھیے کہ آگ میں کوئی چیز تپا کے آپ کو اوپر ڈال دے رہے ہیں، مطلب یہاں پر ہیٹ کر کے ان کے فور ہیڈ پہ، ان کے فلینکس پہ، ان کے بیکس پہ۔ کیوں؟ کیونکہ تم مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر زکوٰۃ دینا ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، اور جو بھی گولڈ ہے، سلور ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ آخرت میں وہ اس سے داغ دیا جائیں گا آپ کے اوپر۔ تو زکوٰۃ دینا، اور ایک اس میں کیا تھا کہ سانپ تم کو لپٹ جائیں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آتے، عائشہ رضی اللہ عنہا 2 سلور کے رنگز پہنے ہوئے رہتے، تو پوچھتے کیا تم یہ جو پہنے ہوئے ہے اس کی زکوٰۃ دیے کیا؟ تو وہ بولتے کہ نہیں، تو بولتے یہ تمہارے کو جہنم جانے کے لیے کافی ہے۔ تو کتنا کیئرفل رہنا چاہیے، آپ سوچئے۔ بلا شبہ اب یہ آیت نمبر 36 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 4 مہینے ہیں جو لونار کیلنڈر کے ہے اور حرمت والے ہیں، اینڈ 12 مہینوں کا سال ہے، جیسا کہ سولر اور لونار کیا ہے 12 مہینے ہے۔ اور بلا شبہ مومنوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 مہینوں کا ہے۔ اب یہاں پر بول رہے ہیں مہینوں کا جو ہے نا، بلا شبہ مہینوں کا شمار کتنا ہے؟ 12 منتھس ہے۔ اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 ہے۔ جس روز اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیا، ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں، مطلب سیکریٹ ہے، یہی دین مستقیم ہے۔ سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنے نقصان مت کرو، اور ان سب مشرکین سے لڑنا جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کا ساتھ ہے۔ تو اب یہاں پر بول رہے ہیں 12 منتھس ہے، جس میں 4 سیکریٹ منتھس ہے، اور پھر ان سے لڑنا، اور اللہ تعالیٰ جس طرح بتایا گیا۔ اب مشرکین بھی کیا کرتے تھے نا، سیکریٹ منتھس آگے پیچھے کر لیتے تھے، جو کہ اجازت نہیں ہے ایسا۔ بے شک یہ یہ مہینوں کا احاطہ کفر میں اور زیادہ ہے، جس سے وہ کافروں کو گمراہ کیے جاتا ہے کہ وہ اس حرام مہینوں کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے مینشن کیا کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ بھی آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اور پھر تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لے، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے حلال کر لیتے ہیں، ان کو ان کے یہ بد عمل اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ اس سے ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، مطلب ان کی جو من مانی دین بنا رہے ہیں لوگ۔ مومنوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر گر پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ پس دنیا کی زندگی کے فائدے بہت کم ہیں مقابلے آخرت میں۔ دیکھیے واقعی میں زندگی کتنی ہے ہماری، اور آخرت تو ہمیشہ کی ہے۔ اگر تم نہ نکل سکو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، تم اس کو نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم نہیں پریکٹس کر رہے ہیں دین کو، اللہ کی راہ میں نہیں جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ریپلیس کرتے، دوسروں کو لا لیتے۔ تو ویسی ہی اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے
اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں ان کو گھر سے نکال دیے تھے، جبکہ دو آدمیوں میں دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ دونوں گھر میں تھے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 40 میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کو نکالے اور وہ جا کے کیو میں پناہ لیے تھے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے ابو بکر صدیق ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ وہاں پر ٹرانکولیٹی، پیس بھیجے، کس طرح ہوا تھا، وہ سارا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں یہ آیت میں پورا بتایا جا رہا ہے، اور غار میں کس طرح وہ تھے۔ اور لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کے گھر سے نکال دیا تھا، جب یہ دو آدمیوں میں سے ایک رسول تھے جبکہ دوسرا آدمی غار میں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سے فرمائے رہے تھے کہ غم نہ کرو۔ کس سے؟ ابو بکر صدیق سے۔ تفاسیر سے پتہ چلتا یا نہیں ہے مینشن کرے ہوا، تفاسیر سے پتہ چلتا کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، تو ہم بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے، غم مت کریے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی بھی پریشانی، دکھ ہو تو یہ بات دہرا لیجیے اپنے لیے۔ کوئی وظیفہ نہیں کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ہم یقین کرتے نا اللہ پہ، اللہ ہی ہے مدد کرنے والا، اور غم نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان کو چین بخشا۔ دیکھیے چین، سکون اللہ کے پاس ہے، اور آپ کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پسند کر دیا، اور اللہ کو بول بالا رہا، اور اللہ زبردست حکمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح وکٹری دیے، وکٹری ان سینس کس طرح وہ مائگریٹ ہوئے، اور اتنا سیکریٹلی مائگریٹ ہوئے کہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگر آپ سیرت میں پڑھو نا وہ چیپٹر تو آپ کو پتہ چلیں گا ہاؤ سیکریٹو اٹ وازنٹ ایزی دو، اٹ واز سچ اے سیکریٹ مشن اوور دیر۔ اور ابو بکر کس طرح ان کو ہیلپ کرے تھے، اور دوسرے صحابہ بھی کتنا ہیلپ کرے تھے، کتنے بینیفیشیل تھے۔ اور ہم یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ یہ دعا ہم اچھے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اینڈ تک دعا پڑھیے۔ اگر کچھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، مطلب اگر کوئی چیز ایزی ہے، آسان ہے، تو ہپوکریٹس بھی آپ کے ساتھ چلتے، لیکن ان کو مسافت ہی لمبی معلوم ہو رہی تھی، مطلب جرنی بھی لانگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے بلانگنگس، اور ابھی اللہ کی قسم کھانے لگے، مطلب ان کو جانا نہیں ہے تو کیا کریں گے، اللہ کی قسم کھانے لگے، اگر ہمارے پاس بس میں ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکل جاتے، یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا؟ کیونکہ جھوٹے باتاں بول رہے ہیں لوگ۔ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کے ان کے اجازت کیوں دی؟ جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے نہ ظاہر ہوتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت ہی ٹینڈر ہارٹ والے تھے، کچھ آ کے اجازت مانگے اور بولے کہ ہم مطلب یہاں پر ایکسپیڈیشن آف تبوک تھا، لاٹ آف پیپل اس میں کیا تھے، ہپوکریٹس تھے، آ کے ایکسکیوزز ڈسپلے کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کیا کرے، ایون ایکسکیوز بھی نہیں بتائے، تو بول رہے کہ کیوں ان کو آپ ایکسکیوز کر رہے ہیں۔ سو اللہ آپ کو معاف کرے گا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے نہ ظاہر ہوتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے، اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین کرتے ہیں وہ اپنے مال سے نکلتے ہیں اور رخصت نہ چاہیں گے بلکہ حکم پر دوڑ پڑتے ہیں، اور اللہ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ تو بول رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے اللہ ان کو جانتا، وہی لوگ رخصت چاہتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک ہے، وہ اپنے شک میں حیران ہے۔ جو لوگ نہیں نکلنا چاہتے نا تو ان لوگ جھوٹے ایکسکیوزز پیش کرتے اور نکلیں گے نہیں ان لوگ، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کے نکالنا پسند نہیں کیا تو ان کے ہلنے جھلنے کی نہ دیا، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ معذوروں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ مطلب ان لوگ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں سٹے بیک ہی کریں گے، ہم نہیں رہنا چاہ رہے، نہیں جانا چاہ رہے۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی دیتے تو فساد
زیادہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ڈونٹ وری، اللہ اگر آتے بھی نا تو صرف فساد کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ برپا کرتے، کرنے کی تلاش میں دوڑتے دوڑتے پھرتے، تم میں ان کے جاسوس ہے اور اللہ تو ان ظالموں کو خوب جانتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں 3 تھنگس مینشن کریں یہاں پر. ایک تو بول رہے ہیں فرسٹ اینڈ فارموسٹ اگر ان لوگ آتے فساد کرتے، پھر کیا ہے تمہارے بیچ میں فتنہ ڈالتے، غلط فہمیاں ڈالتے، اور کیا کرتے دوڑے پھرتے رہتے تمہارے بارے میں غلط فہمیاں ڈالنے، اور تھرڈ تھنگ جاسوسی کرتے. تو بول رہے اچھا ہی ہے ان لوگ نہیں آئے، وہ ظالم ہے. انہوں نے پہلے بھی فتنہ پردازی کی تھی اور آپ کے لیے بہت سے باتوں میں الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا. اللہ ہی حکم غالب رہا ہے اور وہ برا مانتے ہی رہے. اور کیا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نا ہر بار اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیے، کیونکہ ان لوگ تو ہمیشہ پرابلمز کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہمیشہ ان کے لیے بیڈ وہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کس طرح پروٹیکٹ کرے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور پھر آگے بیان کیا جاتا کہ اور ان میں سے کوئی شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ مجھے کو خرابی میں نہ ڈالے، خوب جان لو کہ یہ منافق فتنے میں پڑ ہی چکے ہیں، بلا شبہ دوزخ ان کافروں کے لیے. اب آیت نمبر 49 میں نا ایک پرسن آ کے بولتا، ایک پرسن تھا جد ابن قیس کر کے، بولتا کہ میں سنا کہ رومن عورتیں بہت خوبصورت رہتے. اب یہاں پر جانا تھا ایکسپیڈیشن کے لیے، تبوک کے لیے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں زنا میں پڑ جاؤں گا، استغفر اللہ. تو ایک اپنے آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کتنا رائچیس ہے یہ ہو، کیونکہ دوسرے تو لوگ جا رہے تھے. ایک عذر پیش کرنا تھا. اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی تو ان کو برا لگتا. اب دیکھیے یہ جو منافق لوگ ہیں نا، کچھ بھی گڈ ہوتا نا تو ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، پروفٹ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا کام کر لیا تھا، اور خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے. اب مطلب نہیں ہر بات میں کجی نکال رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ ہی نے مقدر میں لکھ دی ہو، وہی ہمارا مالک ہے. اللہ ہی پر سب مومنوں کا پورا پورا بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو ہم اللہ پہ اچھی بری تقدیر پہ ایمان لاتے نا، تو ہمارا فرم بیلیو ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو. ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تم اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے، یا ہمارے باتوں سے یہ عذاب دلوا دے. تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے رہیں گے. مطلب ایک معنی میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بہت اینگری ہے، اپسیٹ ہے، ایک دھمکی ہے. یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تم نافرمان لوگ ہو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو نافرمان ہے، ڈیفائنڈلی ڈس اوبیڈینٹ ہے، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور کوئی چیز منع نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ان کا خیریت قبول ہو جائے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، اور نماز کو نہیں آتے مگر سستی کرتے، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے. اب یہاں پر نماز بھی کیوں کرتے؟ اتنی سستی سے کرتے، مطلب جو ایک دم نماز کا ٹائم اینڈ ہو رہا 2 سجدے مار لیں گے، جیسا مرغی دانہ چگتی نا ویسا. اور کوئی کام میں بھی سستی کرنا، اور کوئی کام میں خرچ نہیں کرنا، اور ہے جو بھی کام کرتے ناخوشی سے کرتے. تو بول رہے ہیں تم اچھے سے کرو برے سے کرو. اس سے پہلے کی آیت میں بتا دیے کہ نہیں وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آنکھوں کی ٹھنڈک بتائے نماز کو. ویسے ہی بلال کو کیا بولتے تھے؟ یا بلال اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیونکہ یہ میرے لیے کیا ہے؟ ریحانی بہا، تو میرے لیے ایک سکون کا باعث ہے. تو نماز ان لوگ کیوں ایسا کرتے؟ تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. کیا ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے، خالی سر سے بوجھ اتارنے والی تو نہیں کرتے، یا اینڈ آف دی
ٹائم ہم خالی جلدی جلدی سجدے مار رہے ہیں اور جلد رکوع کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، مطلب اب لوگوں کے پاس مال ہے، اولاد کی کثرت ہے، تو اس میں تعجب میں مت آؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور ان کی جان حالت کفر ہی میں نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس سے اسٹانش امیز مت ہو جاؤ، ان کی جان اسی میں نکل جائیں گی، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں، بول رہے ہیں نہیں وہ تم میں سے نہیں ہے، یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ مل جاتی یا گھر یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا سی جگہ بھی مل جاتی، یہ ضرور منہ اٹھا کر چل دیتے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہے جو آپ پر صداقت کی تقسیم کے بارے میں تان کرتے ہیں، سو اگر ان کے خواہش پر آتا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق نہ ملے تو ناراض ہوتے۔ مطلب اگر ان کے اکارڈنگ ٹو دیر وے کرے تو ان لوگ ہیپی ہے، نہیں تو ہیپی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہپوکریٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، منافقون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان لوگ دینار اور درہم کے وہ ہے پجاری ہے، مطلب اگر ان کو زیادہ دو تو انہوں ہیپی رہتے، زیادہ نہیں دیے تو انہوں ہیپی نہ رہتے۔ حالانکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ ہوڈ سے پہلے ہی صادق اور امین تھے، فیتھفل تھے، سنسیئر تھے، اینڈ سنسیئر رہے، ہمیشہ ہی سنسیئر ہے۔ اور اگر یہ خوش رہتے تو اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور رسول اپنے مہربانی سے ہمیں اور دے گا، اور ہم تو اللہ ہی کے طرف راغب ہے۔ ایوری ٹائم مطلب ایسی بات کرنا جو کہ خود ہی سے کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 60 سورۃ التوبہ، یہ ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ کیسا ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے۔ الصدقات، یہ جو چیریٹی ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ کی ایکسپیڈیشن ہے، فرسٹ کیا ہونا چاہیے؟ فقراء کے لیے، پور پیپل کے لیے ہے۔ کون ہے وہ؟ پھر اس کے بعد نیڈی کے لیے ہے۔ کون ہے وہ؟ ان کے نیڈز فلفل کرنا۔ پھر امپلائیز کے لیے ہے، اور وہ کون ہے جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ان کو بھی دے سکتے، اور پورشن آف زکوٰۃ ان کو بھی دے سکتے ایز اے سیلری۔ اور جو دلوں کو جوڑنے والے ہیں، جو اسلام کے لیے کام کرتے، یا جو آپ کو معلوم ہے ان کے دل میں نرمی ہے اور ایمان لا سکتے، ان پہ بھی آپ سپینڈ کر سکتے۔ اور پھر قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، اور قیدیوں میں بھی آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مسلمان بن جائے، ان کے اندر نرمی آ جائے۔ اور پھر کوئی اگر گردن چھڑانا، مطلب کوئی انٹرسٹ پہ ان کا لون چڑھے ہوا ہے، ان کو چھڑا سکتے اکانومیکلی۔ اور پھر یہ سارے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں، مطلب کسی کے لیے ان کی پڑھائی کے لیے، یا ٹریولر ہے ان کے لیے، اور کوئی چیز بھی جیسا کہ اس کے کوئی پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ خرچ کر سکتے۔ دینی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں۔ صدقات تو حق ہے غریبوں کو، محتاجوں کو، کارکنوں، صدقات مطلب جو زکوٰۃ کا کیئر ٹیکر ہے، اور جن کے دل جوئی منظور ہے، مطلب جو اسلام لانا چاہتے۔ غلاموں کی گردنیں چھڑانا، اب دیکھیے غلامیں تو نہیں ہیں، جیسے میں بتائی جو اگر انٹرسٹ چڑھتے جا رہا، کوئی لون لیے تھے تو وہ بھی چھڑا دینا ان کو، چاہے وہ اپنے کلوز ریلیٹیوز ہو یا کوئی اپنے فیملی ممبرس ہو، اس کو بھی دے سکتے۔ ان کی گردن چھڑانا مطلب انٹرسٹ فری کر دینا، کیونکہ انٹرسٹ کیا ہے؟ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر قرض داروں کے قرضے میں، اور جو اللہ کے راستے میں مسافرین، اور یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو بول رہے ہیں تم جو اسپینڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں، مطلب تکلیف دیتے، اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان دے کر سنتے ہو۔ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان دے کر تو وہ بھی بات سنتے ہیں جو خیر کی نہیں تمہارے حق میں ہے۔ تو یہ جو ہپوکریٹ سے بات بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پہ کان، مطلب بہت ایزیلی کسی کی بات کو سن لیتے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو پھر تمہاری بات بھی تو سنتے۔ وہ اللہ پر یقین کرتے ہیں اور مومنین پر یقین کرتے ہیں، اور آپ ان پر مہربانی کرتے ہیں، تو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم لوگ ایسے باتیں کر کے وہ کر رہے ہیں، لیکن جو
ان کو تکلیف دے رہے ہیں پروفٹ کو، ان کے لیے عذاب رہیں گا۔ یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف راضی کرنے ان لوگ جھوٹے قسم کھا رہے تھے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے اس کو راضی کرنا اگر وہ اللہ اور رسول پر یقین رکھتے۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو بات یقینی یہ ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اس طور پر کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمان پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کے دلوں کی باتیں ان کے باتیں بتا دے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، بلا شبہ تو اس کو اللہ ظاہر کرے گا۔ تو اب منافقین کو کیا تھا کہ کوئی ایسا سورہ نازل ہوگا اور ان کے بارے میں معلوم ہو جائیں گا، اور اگر آپ ان سے دریافت کرتے تو کہہ دیں گے ہم تو یہ محض مشغلے اور خوش طبعی طور پر کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں کا رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہنسی کرتے ہو؟ اب تم عذر نہ کرو، تم تو اپنے آپ کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ دیں، بعض کو ہم ضرور سزا دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ دیکھیے جب ایمان نے لائے بار بار مجرم کر رہے ہیں، ڈس بلیف کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ول گیو دا سزا۔ منافق مرد، منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہے، مطلب ان لوگ ایک دوسرے کو سیم ان کے خیالات ہیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کام سے منع کرتے ہیں اور خرچ کرنے سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بلا شبہ یہ منافقین نافرمان ہے۔ تو 67 آیت میں کلیئرلی بتا رہے منافق مرد ہو یا عورت ہے، یہ لوگ برے کام کے لیے بتاتے، اچھے کام سے روکتے اور خرچ کرنے سے منع کرتے، تو یہ کیا نافرمان لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے منافق مرد اور عورت کے بعد کافر کو دوزخ کی آگ میں ڈالنے کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب۔ تم منافق ان کی طرح ہو جاؤ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال اولاد میں بھی کہیں زیادہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو پریویس نیشنز تھے ان لوگوں کے پاس بھی بہت مال و متاع تھا، وہ تو اپنے حصے بہرے یاب ہو چکے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے حصے فائدے اٹھا چکے ہیں، اس طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور تم بھی باطل میں ڈوبے جس طرح باطل میں ڈوبے تھے۔ وہ لوگ جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہوئے اور آخرت میں بھی، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک ھم الخاسرون، تمہارے لیے ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے۔ کیا انہوں نے ان کی خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، مطلب جو ان کو کیا پریویس نیشنز کی جو نیوز نہیں پہنچی، یہاں یعنی قوم نوح، عاد، سمود کی، ابراہیم علیہ السلام کی، مدین والوں کی، الٹی ہوئی بستی والوں کی، مطلب پورے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیے بستی کو، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر پہنچے تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پہ۔ تو اب یہاں پر مشرکین اور کافرین ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پریویس نیشن والے تم سے زیادہ معلومات تھا اور سٹرونگ بھی تھے، لیکن کیسا میں ان کو ہلاک کر دیا، قوم نوح، عاد، سمود، ابراہیم، مدین والوں کو۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، اب دیکھیے اس سے پہلے منافق اور کافرون کی بتائے، اب والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ جو نامحرم محرم بولتے ہیں ہم اس کے نہیں، مطلب جو رائچیس پیپل ہے، مومن مرد اور عورتیں، وہ رائچیسنس کی بات ہو رہی یہاں پر، وہ کیا کرتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ عنقریب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے اور عزیز ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے بہشت کا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس مکان کا جو
انہیں ہمیشہ باغات میں ہوں گے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے، کیونکہ ان لوگ ایک کام کر کے آئے تو ان کے لیے جنات ہے، نہریں ہیں، اور رہنے کا اچھا ٹھکانہ ہے، وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، ان کے لیے بہت ہی عمدہ کامیابی ہے۔ لیکن جو کافر اور منافق کیا تھے، ان کے لیے بلیزنگ ہیل فائر تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفر اور منافقین سے لڑو اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ۔ یہاں پر کلیئر کٹ میسج آ گیا۔ آفٹر گیونگ این نمبر آف حکم، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولے بس اب حجت تمام ہو گئی۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا، جبکہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کفر کی باتیں کی ہے، اور آپ نے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ انہوں نے ایسی باتوں کا ارادہ کیا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، یہ انہوں نے صرف اس کا بدلہ دیا ہے جس کا اللہ نے اور رسول کے رزق کی خودبندی سے مال دار کر دیے گئے۔ اس کے بعد بھی اگر توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ایون دو اتنے سارے ان لوگ پلاٹنگ پلاننگ کرے رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت کچھ غلط کام کرے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اسٹل یو ہیو، جیسے میں نے مینشن کیا سورہ توبہ کے بار بار یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اسٹل اگر تم توبہ کرو اور اگر روگردانی کرے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب، مطلب اسٹل اگر بیٹرے کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو کیا ہے، اللہ ول گیو یو دا عذاب، بٹ اف یو ڈو دا توبہ امینڈ دا تھنگس دین اللہ از forgiving۔ لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب تم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کوئی مددگار نہیں کرے گا۔ اور منافقین میں بعض وہ ہے جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اگر اللہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کر دے گا تو ہم خوب خرچ کریں گے اور خوب اچھا کام کریں گے۔ سو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو بخل کرنے لگے اور روح گردانی کرنے لگے۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیے تو کیا بولتے کہ نہیں اب ٹرن اوے ہو گیا، ریفیوز کر دیے، نہیں دے رہے ہیں۔ سو اللہ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا جو اللہ کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس لیے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اور اس لیے وہ جھوٹ بولتے تھے۔ دیکھیے آیت نمبر 77، یہ سورہ توبہ ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی بتائے کہ بیما کانو یکسبون، وہ جھوٹ بولتے، اور یہاں پر بھی ان کا ٹریڈ کیا ہے، جھوٹ بولنا۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے دل میں کیا بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، اور یہ نفاق کی بیماری وہ بھی مدنی صورت تھی۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلوں کی بات سے اور ان کی سرگوشی، مطلب جو سیکرٹلی وسپر کرتے نا اس کو سرگوشی بولتے، تو وہ خوب واقف ہے، اور اللہ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا پریویس آیتوں میں کس طرح مائگریشن ہوا تھا فرام مکہ ٹو مدینہ، اٹ وازنٹ ایزی، تو کس طرح ان لوگ سیکرٹلی پلاٹنگ اینڈ پلاننگ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تو جانتا ہوں۔ یہ منافقین ایسے ہے کہ نفلی صدقات دینے والے مسلمان پر طعنہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جن کو محنت مزدوری کے سوائے اور کچھ میسر نہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب کچھ صحابہ اکرام نا بہت پیٹی چھوٹے چھوٹے کام کر کے کماتے تھے، جیسا کہ پوٹرز ہیں نا، فار ایگزامپل ایک جگہ سے دوسری جگہ بیگز اٹھا کے لے کے جانا، جو ہم پوٹرز بولتے، تو اس کے بدلے ان کو کیا ہے، ان کو جو بھی پیسہ ملتا تھا کھجوریں خریدے اور اللہ کی راہ میں دے دے۔ ایک کھجور بھی کیا ہے، اٹ ول سیو یو فرام دا ہیل فائر۔ سو دے آر میکنگ فن آف دوز صحابہ اکرام، اور اللہ تعالیٰ اس مذاق اڑانے کا بدلہ ان کو دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا مانگیے یا نہ مانگیے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ ان کو نہ بخشے گا۔ یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہوئے، اور اللہ ایسے سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 80 دیکھیے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم ان کے لیے مور دین 70 ٹائمز بھی آپ استغفار کرو، ان کو نہیں بخشیں گے۔ تو ایکچولی انسیڈنٹ ہیپنڈ، جو ایک ہپوکریٹ تھا عبداللہ بن ابئی، وہ چیف تھا ہپوکریٹس کا، تو ان کا بیٹا آ کے کہتا ہے کہ آپ کا شرٹ دیجئے عبداللہ ابن ابئی کے لیے، اس کو شراؤٹ کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹینڈر ہارٹ کے تھے، وہ دے دیے۔ یہ پچھلے رہ جانے والے منافقین خوش ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بیٹھے رہ جانے پر،
اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان نہیں خرچ کریں گے، ناگوار گزرے گا اور دوسروں کو بھی کہنے لگے تم گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہوگی، کیا اچھا ہوتا وہ سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ منافق کیا کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، خود بھی بیٹھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ کیوں جا رہے ہیں تم، اتنی زیادہ ہیٹ ہے، اتنا زیادہ سمر ہے، کیوں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا ہے، جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ ہیٹ اپ ہے، تم جانتے بھی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں۔ یہ چند روز اس دنیا میں ہنس لے اور بہت دن رونے لگیں گے، کم کے بدلے میں وہ جو کرتے ہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ تم اب جو ہے نا، آج جو ہنس رہی بہت رونا ہے جو تم کام کر کے آ رہے ہیں۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان کسی گروہ کی طرف واپس لائے، پھر یہ لوگ اللہ کی راہ میں چلنے کی اجازت مانگے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ چلو گے۔ کس کو کہا جا رہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہی ہیں۔ اب ان لوگ آ کے پھر سے بولیں گے کہ آپ کے ساتھ چلیں گے، کون؟ منافقین۔ تو آپ بول دیجئے کہ نہیں، آپ لوگ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اور نہ میرے ساتھ کو کر کسی دشمن کی لڑائی میں، نہ پہلے بھی بیٹھے رہنے والے تھے، ابھی بھی تم بیٹھے ہی رہو، اور یہ تمہارے لیے اسی طرح تمہارے لیے بیٹر ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی خبر پر کھڑے ہونا۔ کس کو کہا جا رہا؟ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا، اور اس کس کانٹیکس میں ہے؟ یہ جو عبداللہ بن ابی ہے اس کے لیے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مر جائیں، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ ان چیزوں سے اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے، اور جب مرے تو کفر ہی میں مرے۔ تو بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس مال و متاع رہیں گا، اس سے اسٹانش مت ہو جاؤ، امیز مت ہو جاؤ، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے ان کو۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرنے نکلو اللہ کی راہ میں، تو دولت مند آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رہنے دیجئے، جو گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایون دو ان کے پاس مال متاع سب کچھ ہے، پھر بھی آپ سے آ کے ایکسکیوز کرتے اور گھر میں بیٹھ جاتے۔ یہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان لوگ عورتیں اور چھوٹے بچوں کے برابر گھر میں رہ جا رہے ہیں، کیوں ہوا؟ اس کے وجہ سے ان کے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب انہوں سمجھ بھی نہیں سکتے، مگر رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے خوب لڑے، اور انہی کے لیے نیکیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے اور سکسیسفل ہوئے، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگین دا سکسیس کی کیا بتایا؟ دس از دا لسٹ آف تھنگس یو ہیو ٹو ڈو۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور اب یہاں پر کیا ہے، چند دیہاتی جو سبربس میں رہتے نا ان کو بولتے ہیں، بہانے باز بھی تھے، معذرت لے کے آتے تھے، مطلب ایکسکیوز کر رہے ہیں انہوں کہ گھر پہ رہنے کے لیے اجازت دے دیجئے، اور وہ بالکل گھر پر بیٹھے رہنا چاہتے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بول رہے تھے، اس میں جو کافر رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو دیکھیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے، انہوں جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں ان لوگ جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، صرف یہ ایکسکیوز کر رہے ہیں، انہوں گھر میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ اور ضعیفوں پر کوئی گناہ، ضعیف مطلب جو بہت اولڈ ایج والے ہیں ان کو بول رہے ہیں ان کے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سنفل ایکٹ نہیں ہے اگر انہوں وار میں نہیں جا رہے، اور بیماروں پہ اگر انہوں سکھ ہے، بیمار ہے، اور ان پر بھی، اور پھر جو عورتیں بچے بھی ہے، جبکہ اللہ اس کے رسول کی مخلص ہے، جو مطلب بہت سنسیئر ہے، ان کے لیے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ اب بعض نا اتنے رائچیس تھے کہ اتنے ہرٹ ہے، ان کو وونڈس ہے، اتنے تکلیف میں بھی ہے، پھر بھی بول رہے ہیں کہ نہیں ہم پھر جائیں گے وار کرنے کے لیے، تو بول رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرو۔ اب دیکھیے
ایک حدیث میں آتا جس میں مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان عمرے کی نیت سے جانے والا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دے دیں گے، ویسے ہی جب اللہ کے راستے میں جانا چاہ رہا، چاہے وہ بیمار ہو یا بوڑھا ہو، اللہ ول گیو دا ریوارڈ۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو واپس چلے جاتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے، ان کو کوئی چیز نہیں مل خرچ کرنے کو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مخلص والے بندے ہیں، انہوں اتنے زیادہ رائچیس ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہے سوار کے لیے، دین آلسو دے وانٹ ٹو گو۔ بس الزام تو صرف ان پر ہے جو باوجود یہ سامان بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں۔ وہ لوگ کیا ہے، کھانا جو عورتیں بیٹھے ہوئے، بچے بیٹھے ہوئے، ان کے برابر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پھر یہاں پر وہی ورڈ یوز کرے، وَطَبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ علم نہیں رکھتے، اس وجہ سے ان لوگ گھر پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تھی سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ۔ اس میں ہم نے جو اہم نقاط ہے، سورۃ الانفال جو مال غنیمت کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو پوچھے کہ مال غنیمت کیسے ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، تو بتایا گیا کہ کس طرح 1/5 اینڈ کمپلیٹلی جو ڈسٹریبیوشن ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ جنگ بدر تھی وہ بیکاز آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ گیو دیٹ وکٹری۔ اور سورہ توبہ ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا اور کہا گیا ایدر یو بیکم مسلم اور یو لیو دا حرم، اور اس کے بعد ہی یہ بات ہوا کہ جہاں پر تم دکھے مارو۔ ان دیٹ کانٹیکسٹ وہ آیت ہے۔ اور آگے توبہ کہ جو سورت شروع ہوتی اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے تھے۔ سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا۔ سورہ برات مطلب کہ ایک بات کمپلیٹ ہو گئی، اب ایک فائٹ ہوں گی، اور فائٹ کیا تھی؟ مسلمان اور کافر اور منافق کے بیچ میں، ایدر آپ مسلمان ہو جاؤ یا لیو دس پلیس۔ اور وہ جو کیئر ٹیکرز تھے مکہ کے، اب دے آر نو مور کیئر ٹیکرز، کیونکہ ان کے لیے کیا تھا، ایک بہت آنر کی بات تھی، بٹ آنر تو ان کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، کیئر ٹیکرز کافر نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ اچھے کام کے لیے اچھی نیت اور ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جاتا کہ منافق کس طرح عذر پیش کرتے، منافق کی سارے جو صفت تھے کھول کے بیان کر دی، اور کس طرح مائگریشن ہوا۔ اور آیت نمبر 60 میں بتایا گیا کہ ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ کس طرح ہونا چاہیے، گردنیں چھڑانا، اگر انٹرسٹ پہ ہے لوگ تو ان کو انٹرسٹ فری کراؤ، اگر کیپٹیوز ہے، اگر جو لوگ جیل میں ہیں وہ بھی ایمان لانا چاہتے تو ان پہ خرچ کرو، جو ویسے بھی ادروائز کوئی ایمان لانا چاہتے اس پہ بھی خرچ کرو۔ اور زکوٰۃ ایسے لوگوں پہ کرنا ہے جو نیڈی ہے، پور ہے، مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ٹریولرز ہے، ان پہ۔ اور پھر یہ جو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو ایکسپلینیشن کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ٹریٹی سائن ہوئی تو ٹریٹی بریک مت کرو جب تک کہ سامنے والا ٹریٹی بریک نہ کرے، کیونکہ احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ وار کرنے کے بھی سرٹن رولز ہے، وہ رولز کو فالو کرنا ہے۔ اور اس میں ہم نے دعا دیکھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودین غلبۃ الرجال۔ اے اللہ، بے شک میں فقر، غم، عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، قرض، یہ سب سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پناہ دے۔ ہم دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم